السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين
وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے، جس مالک ارض و سما نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، انبیاء کے سردار، ختم نبوت کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب ہدایت دے کر اس دنیا کائنات کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو انسانیت کا درس دیتے ہوئے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان کرواتے ہوئے، لوگوں کو جہنم سے بچاتے ہوئے جنت کے راستے پہ چلاتے ہوئے ان کی رہنمائی فرمائے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت کافی خراب رہی، جس بنا پہ پچھلا جمعہ بھی میں غیر حاضر رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے۔ صحت واقعتاً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ محترم بھائیوں، قیامت کا دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپس کے اندر جنتیوں کا اور جہنمیوں کا سوال و جواب والا معاملہ شروع کروائیں گے کہ اگر کسی نے آپس میں کچھ سوالات کرنے ہیں، جنتیوں نے جہنمیوں سے، جہنمیوں نے جنتیوں سے، تو وہ کر سکتا ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، فی جنات یتساءلون، پھر آپس کے اندر سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال جنتی جہنمیوں سے کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے پوچھا جائے گا، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو اس جہنم کے اندر، اس سقر کے اندر دھکیل دیا ہے۔ جہنمی اس کے جواب کے اندر 4 باتیں بیان کریں گے۔ پہلی بات، قالوا لم نک من المصلین، دنیا کے اندر ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ دوسری بات بیان کریں گے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و متاع دیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مساکین کا، غرباء کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، بے سہاروں کا اللہ نے حصہ رکھا تھا۔ ہم نے یتیموں کو، بے آسرا لوگوں کو، مساکینوں کو ہم نے کبھی کھانا نہیں کھلایا، ہم نے کبھی اپنے مال میں سے ان کے لیے کچھ نکالا نہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسری بات وہ کہیں گے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دین کے اندر فضول بحث کیا کرتے تھے۔
مقصد کوئی نہیں، مطلب کوئی نہیں، مسئلہ اخذ کرنا نیت نہیں، صرف دین کا مذاق اڑانے کے لیے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دین کے اندر فضول باتیں کیا کرتے تھے، دین کے اندر فضول بحثیں کیا کرتے تھے، جن کا سارا دن کام ہی یہ ہوا کرتا تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھا جواب ان کا یہ ہوگا کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، ہم یہ چار چیزوں کے اندر گامزن تھے، چار چیزوں کے اندر ہم لت پت تھے، گم چکے تھے، اپنی پہچان بھول چکے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، حتیٰ کہ ہمارے پاس موت آ گئی، جس بنا پہ آج ہم جہنم میں ہیں، اور تم نے ان تینوں چاروں چیزوں کی حفاظت کی، تم جنت میں چلے گئے۔ سب سے پہلا جواب کیا؟ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم دنیا کے اندر نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنے والے نہیں تھے، یہ وجہ ہے ہماری سب سے پہلی جہنم کے اندر جانے کی۔ محترم بھائیو، دین اسلام کے ارکان ہیں 5، جس کے اوپر رب تعالیٰ نے پورے اسلام کی بنیاد کو کھڑا کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک ذات کوئی نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں، اس بات کی گواہی۔ جس نے یہ اس بات کی گواہی دے دی، اس کے اوپر جو سب سے پہلے فرض ہونے والا رکن ہے وہ نماز ہے۔ زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے، حج بھی فرض ہوگا، اس کے اوپر ماہ رمضان کے روزے بھی فرض ہوں گے، لیکن ان کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اس کے اوپر زکوٰۃ کا نصاب واجب ہے، حج فرض ہونے کے لیے اس کے پاس اتنا مال و متاع ہونا ضروری، اور رمضان کے روزے رکھنے کے لیے اس کے لیے ماہ رمضان کا ہونا ضروری۔ لیکن نماز ایسا رکن ہے کہ اس نے اگر فجر کی نماز کے بعد کلمہ پڑھ لیا تو ظہر کی نماز اس بندے پہ فرض قرار دے دی جاتی ہے، اس کی معافی نہیں۔ اگر یہ چھوڑے گا، ہیلے بہانے کرے گا کہ ابھی میں نیا مسلمان ہوا ہوں تو شاید میرے لیے چھٹی ہے، رخصت ہے، مجھے دعائیں نہیں آتی، سورہ فاتحہ نہیں آتی، نہیں، یہ پھر بھی نماز پڑھے گا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، اس کو دعائیں آتی ہیں یا نہیں آتی، اس نے سیکھی ہیں یا نہیں سیکھی، لیکن جو فرض اس کے اوپر اسلام کا رکن ہو چکا ہے، اس کی ادائیگی اس کے اوپر واجب ہو چکی ہے، اس کے بارے میں اس سے سوال ہونا ہے۔ یہ تو وہ بندہ ہے جو نیا مسلمان ہوتا ہے، ہم تو جدی پشتی مسلمان، اسلامی گھرانوں کے اندر آنکھیں کھولنے والے، اگر ہمارا یہ حال ہوگا کہ ہمیں نماز پنجگانہ کی کوئی فکر نہیں، ہمیں رب تعالی کا دیا ہوا تحفہ اس کی کوئی قدر نہیں، تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں خود کو سوچنا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ نہ ہو کہ ہم بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں جو کہیں گے لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں پھینک دیے گئے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ، ہمیں کوئی دنیا کے اندر تحفہ دے دے ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، کوئی تیسرا بندہ اس تحفے کے لیے ہم سے گزارش کر لے کہ یہ مجھے دے دو، ہم اس کو یہ بات سناتے ہیں یار جس نے دیا ہے وہ کیا سوچے گا، جس نے یہ تحفہ مجھے دیا ہے وہ کیا سوچے گا،
وہ تو سوچے گا کہ لگتا ہے کہ تیری میری دوستی کے اندر کوئی تیسرا آ چکا، لہذا تیری میری دوستی آج کے بعد ختم، میں تجھے یہ لہذا تحفہ نہیں دے سکتا۔ جس رب تعالیٰ نے پوری کی پوری شریعت اس دنیا میں نازل کی، اور جب نماز کا وقت ہوا، نماز کا ٹائم ہوا، نماز دینے کا وقت آیا، تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو معراج کروائی، 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اپنے پاس بلایا اسپیشل یہ تحفہ دینے کے لیے، تاکہ امت محمدیہ اس تحفے کی قدر کریں کہ ساری شریعت رب نے دنیا میں نازل کر دی، لیکن نماز کا پروٹوکول یہ تھا، نماز کا معیار یہ تھا، فضیلت یہ تھی کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کے دیا۔ رب تو دنیا کے اندر بھی نازل کر سکتا تھا نماز کا حکم، لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تحفہ، نماز جیسا تحفہ، یہ کوئی عام تحفہ نہیں ہے۔ 50 فرض کی، چوتھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ملے، نہیں پڑھ سکتی امت، اللہ سے کم کروائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، 5 کم ہو گئی، کرتے کراتے یہ سلسلہ 50 سے 5 تک آ گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت نہیں پڑھے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا تیری امت نہیں پڑھے گی، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی غیرت کیا ہے؟ کہا نہیں، اب تو مجھے واپس جاتے اپنے رب کے پاس حیا آتا ہے۔ 50 تھی، 5 کر دی، اب اس سے اور کم کتنی کرواؤں؟ اب تو مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، بار بار اپنے رب کے پاس آنا جانا مجھے اب شرمندہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نبی کے ساتھ بڑی محبت کے ہمارے دعوے ہیں، اس نبی کے ساتھ ہم بڑی محبت اور عقیدت کے نعرے لگاتے ہیں۔ جس نبی کو حیا آ گیا، جس نبی کو اس بات پہ شرمندگی محسوس ہو گئی کہ 50 سے 5 ہو گئی، اب رب کے پاس کیسے جاؤں، شرم آتی ہے، اس امت کا حال یہ ہے کہ اس امت کو شرم نہیں آتی۔ 5 وقت کی نماز کے لیے اذانیں گونجتی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن یہ امتی، یہ نبی کے ساتھ محبت کرنے کا دعوے دار، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت کے بڑے بڑے پہاڑ گنوانے والا، اس کو جوں تک نہیں رینگتی، اس کو کوئی فکر نہیں اس نماز کی، وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ دنیا کے اندر محبوب کی آنکھوں کو کچھ بھی بھا جائے تو انسان حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اس کو خوش کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال کرتا ہے۔ تو پھر میں کیا سمجھوں ہماری محبت کس کے ساتھ ہے، طاغوت کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اگر ہم واقعتاً 5 وقت کے نمازی ہیں، واقعتاً ہم فکر مندانہ کوشش کرتے ہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی، تو گویا ہم واقعتاً محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا پورا ہم مزہ لے رہے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہماری محبتیں، کھوکھلی عقیدت کے دعوے، یہ کسی کام کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 50 فرض کی تھی، کہا محبوب میں نے جو فیصلہ کر دیا وہ اٹل ہے، 50 کہا تھا، ثواب 50 کا ہی ملے گا، تیری امت 5 پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، پڑھیں گی تو وہ 5، لیکن میں رب عرش پہ بیٹھا اس بات کا اعلان کرتا ہوں، میں ان کو 50 نمازوں کا اجر عطا کروں گا۔ اور فرمایا ایک فرضی نماز پڑھنے والا با جماعت فرضی نماز پڑھنے والا
فرمایا اس کو 27 نمازوں کا ثواب. لیکن کوئی تیاری نہیں. ہم بیٹھے ہوتے ہیں اپنی فیملی کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اذان ہوتی ہے کیا کہتے ہیں؟ ٹی وی بند کر دیں. اذان ہوتی ہے جی چپ ہو کے اذان سن لیں. یہ اذان کا ادب نہیں، یہ اذان کا جواب نہیں. اذان کا جواب ادب یہ ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان دینے والا اذان کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے کہ جس طرح ہمیں جانتے تک نہیں. یہ ہے اذان کا جواب. فوراً اٹھتے، اٹھ کے دعا وضو ہوتے، آپ مسجد کی طرف لپک پڑتے، فوراً نماز کی تیاری کرنے میں مشغول ہو جاتے. ہمیں بھول جاتے کہ ہم بھی ان کے کچھ لگتے ہیں، ہم سے بالکل غافل ہو جاتے. صرف اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتے، اللہ کی یاد کے ساتھ جڑ جاتے. یہ ہے اذان سے محبت. ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی بند کر دیا، گانے بند کر دیے، اپنی بات چیت بند کر دی، اذان ختم ہوئی پھر شروع ہو گیا. یہ کون سا طریقہ ہے اذان کے ادب کا؟ طریقہ یہ ہے اذان ہو، اذان کا جواب دیا جائے تسلی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا جائے، اس کے بعد دعائیں پڑھی جائیں جو اذان کے بعد کی دعائیں ہیں. اس کے بعد وضو کریں، اپنے گھر والوں کو اس کا حکم دیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں اس بات پہ کہ نہیں بیٹا اذان ہو، ٹی وی بند کرنا ایک علیحدہ بات ہے، بات چیت ختم کرنا ایک علیحدہ بات ہے. بیٹا جب بھی اذان ہوگی فوراً وضو کرنا ہے اور اللہ کی مسجد کی طرف رخ کرنا ہے تاکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے. اولاد کی تربیت کریں اس بات پہ. قیامت کا دن ہوگا، باپ کے لیے جنت کا اعلان ہو جائے گا. باپ جا رہا ہوگا جنت میں، اولاد آئے گی کہاں جا رہے ہو؟ جنت میں. یا اللہ یہ وہی باپ ہے جس نے کبھی نماز کا کہا ہی نہیں تھا. یہ وہی باپ ہے جو خود تو تہجد گزار تھا، خود تو 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن اس کے اوپر ہماری ذمہ داری تھی کلکم مسئول عن رعیتہ. یا اللہ تیرا وعدہ ہے، تیری بات ہے کہ تو نے اس کی ذمہ داری کے حوالے سے پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے. یہ خود تو نمازیں پڑھتا رہا، کبھی ایک بار بھی اس نے نہیں ہمیں کہا کہ آؤ بیٹا نماز پڑھنے چلے، آؤ بیٹا فجر کا ٹائم ہے، آؤ بیٹا ظہر کا ٹائم ہے. کبھی نہیں اس نے کہا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ساری زندگی باپ 5 وقت کا نمازی، 5 وقت نمازیں پڑھنے والا، تہجد گزار، اشراق گزار، اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو رگڑنے والا، یہ جہنم میں چلا جائے گا، بیٹا جنت میں چلا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ بیٹے کو کبھی یہ نہیں کہا کہ چل بیٹا نماز کے لیے. ہم سمجھتے ہیں بس ایک بار کہنا فرض ہے. نہیں بھائی، ایک بار کہنا صرف محلے داروں کے اوپر فرض ہے. ان علیک الا البلاغ، ہمارا کام ہے محلے دار کو نصیحت کر دینا کہ بھائی نماز پڑھنے چلتے. بس اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے باقی کام. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، نماز کی طرف لے آئے، یہ اللہ کا کام. لیکن اولاد تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے. اولاد کی تربیت، اولاد کو لے کے جانا، 10 سال کی عمر میں ان کو مارنا، ان کو دبکنا، ان کو جھڑک کے لے کے جانا مسجد میں، یہ والدین کا حق ہے. یہ باپ کے اوپر فرض قرار دے دی گئی ہے یہ چیز. یہ نہیں کہ بس ایک بار کہہ دیا اولاد کو میری طرف سے میرا کام پورا ہو گیا. نہیں، ایسے نہیں ہے. اولاد کو زبردستی مسجد میں لے کے جانا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جن کو اپنی نمازوں کی فکر ہوا کرتی تھی، پیٹ کے اندر خنجر لگے ہوئے، نڈال پڑے ہوئے، فجر کی نماز کی 1 رکعت باقی رہتی ہے ابھی. صحابہ نے سمجھا
کہ لگتا ہے امیر المؤمنین شہید ہو چکے ہیں. حالت اتنی نازک ہے، نہ بولتے ہیں نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں. حالت یہ ہے کچھ بھی پلایا جاتا ہے تو وہ ان کے پیٹ کے ذریعے نکل جاتا ہے، آنتریں کٹ چکی ہیں. ایک صحابی کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہ امیر المؤمنین کو یہ یاد دلایا جائے کہ ان کی فجر کی نماز کی ایک رکعت باقی، نڈال پڑے ہیں، بے ہوشی ہے. صحابی آگے لپکتا ہے، امیر المؤمنین آپ کو یاد ہے کہ آپ کی فجر کی ایک رکعت رہتی ہے. فوراً چونک اٹھے، فوراً اٹھ بیٹھے، کہا مجھے وضو کروایا جائے، یہ نہ ہو کہ اس سے پہلے عمر کی جان کو بس کر جائے کہ عمر کی فجر کی نماز ابھی باقی رہتی ہو. یہ تھے نماز کے ساتھ محبت کرنے والے. ہماری تو محبتیں ختم ہو گئی، مسجدیں ویران ہو گئی. قیامت کا دن ہوگا جب کوئی صاحبہ نہیں ہوگا، جب وہاں انسان اپنے ہی پسینوں کے اندر غوطے لگا رہے ہوں گے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو رب اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. رجل قلبہ معلق بالمساجد، جن کے دل دنیا کے اندر مسجدوں کے ساتھ لگے رہے، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اور یہ اللہ کے عرش کا سایہ جس کو نصیب ہو گیا، گویا وہ جنت میں چلا گیا، گویا اس کے اوپر رب راضی ہو گیا. گرمیاں آتی ہیں، سورج کتنا دور ہے، ہم ٹھنڈک والی جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ہم مساجد وہ ڈھونڈتے ہیں جس میں اے سی لگے ہوں، پنکھے چلتے ہوں، تاکہ سکون سے نماز پڑھی جائے. وہ کیا منظر ہوگا جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، وہ کیا تپش ہوگی، کتنی وہ ہولناک کٹھن گڑی ہوگی. اس میں اگر صاحبان لینا ہے تو آج وقت ہے ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جائیں. سردیاں آتی ہیں، ہمارے بھائی بھاگ جاتے ہیں، ہمارے بھائی مسجدوں کو چھوڑ جاتے ہیں. پانی ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کریں گے سردی لگے گی. مسجد میں ہیٹر نہیں ہے، مسجد میں گیزر نہیں ہے. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ان سہولیات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا کہ تو نے نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ وہاں گیزر نہیں تھا، پانی گرم نہیں تھا، ہیٹر نہیں تھا. نہیں، اللہ کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ نے 5 نمازیں فرض کر دی، اللہ کو وہ چاہیے، ہر صورت چاہیے. جنگ میں معاف نہیں، اللہ نے رکعتیں کم کر دی جنگ میں، لیکن معافی نہیں دی. کتنا افضل کام، کفر کے سامنے کھڑے ہو کے کفر کو للکارنا، کفر کی گردنیں تن سے جدا کرنا، اسلام کا بول بالا کرنا. جب اس میدان میں کھڑے ہو کے انسان کے لیے نماز رب نے معاف نہیں کی تو پھر تجھے مجھے گھر میں بیٹھے کس طرح معاف ہو سکتی ہے؟ محترم بھائیو، پھر اللہ تعالیٰ کسی کا اجر رکھتے نہیں ہیں. جو بندہ ناپسندیدگی کے باوجود بھی وضو کرتا ہے، علی مکارہ الوضو، جو اچھی طرح وضو کرتا ہے باوجود اس کے سردی ہے، ٹھنڈ ہے، پانی ٹھنڈا ہے، پتہ ہو سکتا ہے میں بیمار بھی ہو جاؤں، لیکن اس کے باوجود وہ وضو کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اجر عطا کرتا ہے کہ یہ وہ میرا بندہ جو رات کے وقت جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، ساری دنیا نرم گرم بستروں پہ لیٹی ہوئی ہے، یہ وہ میرا بندہ وصلوا باللیل والناس نیام، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں لیکن یہ کھڑا ہو گیا میرے سامنے آ کے. رب تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، تدخل الجنت بسلام، قیامت کا دن ہوگا جنت میں سلامتی سے داخل ہو جائے گا. محترم بھائیو، نماز پنجگانہ کی حفاظت کرنا ہمارا بہت اہم فریضہ ہے. اور یہ نماز کوئی عام چیز نہیں.
فرمایا فجر کی نماز پڑھنے والا جب ظہر کی نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فجر سے لے کے ظہر تک جتنے اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ معافی مانگنے کی اسپیشل ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جو نماز پڑھتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو، اس کی زبان کو، اس کے پورے جسم کو بے حیائی اور برے کاموں سے اللہ روک دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان نماز بھی پڑھے اور اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور جو نہیں پڑھے گا، یہ اللہ کا ذکر والا ذکر اللہ اکبر، یہ نماز اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑی یاد، جو اس سے غفلت کا شکار ہوگا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر سے بھاگ گیا، نماز نہ پڑھی، منہ موڑا، اس کے لیے دو طرح کے عذاب، ایک دنیا کے اندر، ایک آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، بڑا بزنس ہوگا، بڑا کاروبار ہوگا، لیکن اس کی معیشت کو اس کے اوپر ہی تنگ کر دیا جائے گا۔ کمائی کے آمدن کے ذرائع تو بہت ہوں گے، لیکن سمجھ نہیں آئے گی، کبھی بیٹا بیمار، کبھی ماں بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی خود بیمار، اور بیماری کی بھی سمجھ نہیں آئے گی، اتنے لاکھوں روپے لگ جائیں گے، لیکن بیماری کی تشخیص بھی اچھی طرح نہیں ہوگی اس بندے کی جس نے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، نماز سے اپنے آپ کو منہ موڑے رکھا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کا کاروبار اس کے لیے اللہ تنگ کر دیں گے، اور قیامت کا دن ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے بندے کو فرمایا ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا کے اندر انسان نبینا ہو تو اس سے پوچھیں کتنی مشکل زندگی، حالانکہ یہ تو زندگی ہی عارضی ہے، یہ 30 40 50 سال کی زندگی، یہ تو عارضی زندگی گزر جائے گی، اس کا اینڈ تو ہے، آخر یہ تو حوصلہ ہے کہ آخر مر جائیں گے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ مشکل پن ختم ہو جائے گا، لیکن وہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی ہے، خالدین فیہا، اس میں کوئی موت نہیں ہوگی، کوئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر موت وارد نہیں کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کی زندگی ہی زندگی ہوگی۔ اور جس کو اللہ اس دن اندھا کر کے اٹھائے گا، وہ اس کے لیے کوئی یہ حوصلے والی بات نہیں ہوگی کہ میں چلو 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ آخرت کی زندگی کے اندر اندھا کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ سے سوال کرے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ کیوں اندھا کیا گیا مجھے آج؟ وقد كنت بصیرا، دنیا کے اندر میں سارا کچھ دیکھنے والا تھا، سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا مال و متاع، اپنا کاروبار، گھر بار، اہل و عیال، بچے بیوی، سب کچھ دیکھنے والا، آج کیوں اندھا کر دیا؟ اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، یاد کر تیرے پاس میرا قرآن آیا تھا، اس میں نماز کا حکم تھا، میرے ذکر کا حکم تھا، تو نے اعراض کیا، نماز سے بھاگ گیا، قرآن سے بھاگ گیا، جس طرح تو نے دنیا کے اندر ہمیں بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن میں بھی اس بات کا اعلان کرتا ہوں میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس دن رب بھی تعلق کی برات کا اعلان کر دیں گے، اس دن کون ہے اس بدبخت کے جو کام آئے گا؟ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مبارک ہمارے کام آئے گی، ہم بد نصیبوں کے، ہم گناہ گاروں کے، جو کم از کم نماز پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، ایسے لوگ جو کوشش بھی نہیں کرتے، محترم بھائیو، ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔
جہنمی پہلا جواب دیں گے جنت جہنم میں جانے کا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دوسرا سوال ان کا جواب یہ ہوگا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت کیا تھی؟ انسان کسی بھی معاشرے میں جب آتا ہے تو اس معاشرے کے اعتبار سے اس کو بنیادی دعوت دیتا ہے۔ بنیادی دعوت کیا تھی؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگو آپس میں بھائی چارہ قائم کرو، سلامتی عام کر دو، واطعموا الطعام، آپس میں کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کی دعوت کیا کرو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مساکینوں کو اپنے گھروں میں بلا کے کھانے کھلایا کرو۔ کھانا میں بھی کھلاتا ہوں، کھانا آپ بھی کھلاتے ہیں اپنے دوستوں کو، لیکن ہم کھانا ان کو کھلاتے ہیں جن کے اپنے گھروں کے اندر پتہ نہیں کتنا کتنا کھانا ویسٹ ہوتا ہے، جن کو ضرورت نہیں ہے باہر سے کھانے کی، جن کو ہمارے لقمے کی ضرورت نہیں، ان کے اپنے گھروں کے اندر ان کا کھانا باسکٹوں کی نظر ہوتا ہے، ڈیروں کے اندر پھینکا جاتا ہے، ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ان کو کھانا کھلانے کا وہ اجر نہیں ہے، ان کو کھانا کھلانے کا وہ مقام نہیں ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کا رب تعالیٰ نے رکھا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ وہ اس بات کی طرف بے رغبت ہو چکے کہ انہوں نے کبھی مسکینوں کو کھانے نہیں کھلایا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تڑپ ہی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیمار ہو گئے، نڈال ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، یہی آیت لیٹے ہوئے پڑھ رہے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ لوگ اس بات کی طرف رغبت نہیں رکھ رہے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تفسیر پوچھی کہ اس کی تفسیر کیا ہے، بتائی چلے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تفسیر پوچھی گئی، اس کی تفسیر تو بتلائیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہی سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا اس آیت کی تفسیر تو بتا دیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے، پتہ بھی ہے گھروں میں کچھ نہیں۔ کہا ابو ہریرہ آ تیری اس آیت کی تفسیر کر کے دکھاؤں۔ لے گئے ساتھ، اصحاب صوفہ والوں کے پاس چلے گئے، اعلان کیا کچھ ہے کسی کے گھر میں کھانے کے لیے؟ کسی کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری ہے گھر میں، دودھ دیتی ہے، دودھ لے آؤں؟ کہا جاؤ لے آؤ۔ دودھ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ تھما دیا۔ کہا ابو ہریرہ پہلے ان اصحاب صوفہ کو پلا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے خود کی حالت بڑی نڈال ہے، کمزوری کی کیفیت۔ دل میں آیا بھوک اور پیاس ابو ہریرہ کو لگی ہوئی ہے، یہ 70 تو پی جائیں گے، یہ تو 2-3 پی کے ختم کر دیں گے، میرے لیے تو کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن دل میں ایمان اور یقین بھی تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے وہ حکم کبھی برکت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ 70 نے پی لیا، کہا اللہ کی قسم میں پیالے کو دیکھ رہا ہوں، پیالے کے اندر ایک گھونٹ بھی کمی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اب تو پی، پیا، بس ہو گئی۔ کہا اور پی، پھر پلایا گیا۔ 3 مرتبہ پینے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ اور بھی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ابو ہریرہ کے ناخنوں کے اندر بھی دودھ آ چکا ہے. یہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی برکت. آپس میں جب مل بیٹھ کے مساکینوں کو کھلایا جائے گا، یتیموں کو کھلایا جائے گا، بے آسرا لوگوں کو کھلایا جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں کبھی کمی نہیں کرے گا. کبھی کمی نہیں ہوگی مالوں میں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے نیت اللہ کو راضی کرنی ہونی چاہیے. قرآن میں آتا ہے نہیں یشربوا بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ چشموں سے پانی پلائے گا اپنے بندوں کو. وہ کون سے بندے؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. وہ لوگ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اس دن سے ڈرتے ہیں جو دن بہت لمبا چوڑا ہے. اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یتیموں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے چشموں سے پانی پلائے گا. اور یہ جب پلاتے کھلاتے ہیں ان کا انداز کیا ہے؟ یہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. میں تجھے اپنی چدراہٹ کے لیے نہیں کھلا رہا، میں اس لیے نہیں کھلا رہا کہ تاکہ تو میرا احسان مند رہے، ساری زندگی میرے سامنے جھکا رہے. نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ. میں تو تجھے اس لیے کھلا رہا ہوں تاکہ تجھے کھلاؤں، عرش پہ رب بیٹھا مجھ پہ راضی ہو جائے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. میرا ارادہ تجھے کھلانے کا قطعاً یہ نہیں کہ تو مجھے اس کا بدلہ دے یا پھر تو میری شکر گزاری کرے. میں تو صرف رب کو راضی کرنے کے لیے تجھے کھلا رہا ہوں. تو کھا تاکہ عرش پہ بیٹھا رب مجھ پہ راضی ہو جائے. محترم بھائیوں، آج کل سردیاں بھی ہیں، آپ اپنے اہل و عیال میں، محلوں میں دیکھیں، یتیم، بیوہ، بے سہارا لوگ رہتے ہیں، یتیم رہتے ہیں، مسکین رہتے ہیں. جہاں ہم نے ان کو کھانا کھلانا ہے وہاں ہم نے ان کے لیے سردی سے بچنے کا بندوبست بھی کرنا ہے. جہاں اپنے بچوں کو اچھی اچھی جرسیاں ہم لے کے دیتے ہیں، وہاں کسی ایک غریب کے بچے کو سردی سے بچنے کے لیے ایک جرسی لے دیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے دنیا کے اندر ہم اگر کسی یتیم کو، بے بس کو، بے سہارا کو کھلائیں گے، پلائیں گے، پہنائیں گے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پلائے گا بھی اور جنت کے لباس پہنائے گا بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے ساتھ اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر